ایک صلوات پڑھ لیں مل کے بآواز بلند محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد. وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. مل کے صلوات. حضرات محترم، آپ حضرات مسلسل کائنات کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں. جن جن حضرات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، میں دعا مانگتا ہوں اس بارگاہ الہی میں اور اس سرکار جہاں پناہی میں کہ اے مبدأ فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہات، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لامکان، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے اور ہستی کے دامن صحرا پر افق صبح کی نمائش کرنے والے، اور اے اپنی مشیت کے تقسیم فیض عام کرنے والے، اور اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم. ہم محتاج ہیں، تو غنی، تو اعلیٰ ہے، ہم دنی. ہم سائل ہیں، تو مسئول، ہم طالب ہیں، تو مطلوب. ہم کشکول گدا، تو دست عطا، ہم کاسب کف، تو ابر سخا. ہمیں بھول نہ جانا، ہم سے رخ موڑ نہ لینا. توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، تیری نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں. جو جو مشکل میں اس وقت مبتلا ہے اس کے لیے مشکلات کے دروازے کھلتے رہیں. جتنے بیمار ہیں خداوندہ خاک شفا کے آستانے سے انہیں شفا یابی کے نوید ملتے رہے. یا سابغ الکرم، یا ذل جود والنعم. دوستان محترم، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے. میں صرف شریک عبادت ہونے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کر کے، اور اگر آپ کا دل چاہے گا تو ذرا سی تشریح کر دوں گا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا.
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ایک خاص لوہا اس کے ساتھ اتارا ہم نے جس میں روب ہی روب ہے، روب ہی روب ہے، اس میں معرکہ آرائی ہی معرکہ آرائی ہے. یہ کام میں نے کیوں کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. اور آیت کا آخری حصہ قابل غور ہے. اب ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بھی جان لے، اللہ کے علم میں بھی رہ جائے، وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسولوں کو بھی پتہ چل جائے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیب، کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا کون ہے. یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ. اب میں اگر گہرے فلسفے اور منطق میں لے جاؤں آپ کو تو بات بنے گی نہیں. میں کہانی کے طرز پر اس آیت کا لب لباب یوں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ان میں پہلے ہیں ہمارے اور آپ کے دادا آدم. ٹھیک ہے؟ اب ہوں ہاں کرتے رہیے گا میرے ساتھ. ایک تو یہ روشنیاں دونوں اتنی تیز ہیں کہ مجھے سامعین نظر ہی نہیں آ رہے. میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ اچھا، اور اس تیز روشنی سے میں نہ بددل ہوتا ہوں نہ پریشان، اس لیے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ روشنی جتنی تیز ہوگی وہ عظمت آل محمد کی دلیل بنتی جائے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ مصنوعی بلب ہیں چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ان دونوں میں، اور انہوں نے اتنی تیز روشنی کر رکھی ہے کہ جناب مجھے نظر ہی نہیں آ رہے پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو یہاں کر دیکھ لیں کہ کتنے کتنے بیٹھے ہیں پیچھے. یوں جناب آپ فرمائیں، نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں؟ میں اب اس مولوی سے پوچھتا ہوں جس نے بھرے مجمع میں یہ سوال کیا تھا کہ دن کی روشنی تھی، مباہلے کا میدان تھا، پیغمبر جا رہے تھے، حسنین کو اٹھایا ہوا تھا پیغمبر نے، جناب سیدہ پیچھے پیچھے تھی، تو کیا نصرانیوں کی نگاہیں جناب سیدہ پر نہیں پڑ رہی ہوں گی؟ اب عقل کے اندھے اس دور میں آ کر دیکھ، جب 2 ٹکے کے یہ بلب تجھے آگے دیکھنے نہیں دیتے کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، تو جہاں امامت کے 2 بلب پیغمبر نے آگے لگا رکھے تھے، نصرانیوں کی مجال تھی کہ وہ یہ دیکھ جاتے کہ پیچھے کون آ رہا. میری بات پہ غور فرما لیا آپ حضرات؟ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ میں چونکہ طالب علم ہوں، طالب علمانہ باتیں کرتا ہوں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی کتابوں میں جاؤں اور پھر ان کو دیکھوں. نہیں، میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کائنات کی موجودات پہ غور کرو، ہر ایجاد پہ غور کرو. کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جو عظمت آل محمد کی دلیل بن کے نہ آئے. توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی مجھ سے پہلے خدا اس کی آواز میں برکت دے، ساجد رکن صاحب، اور میں حیران ہوتا ہوں مولا کے ان ذاکرین پر
کہ اس کو میری ٹیلی فون کی کوئی بات یاد تھی تو میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں ٹیلی فون ہو رہا تھا. یہ ٹیلی فون کیا ہے؟ یہ رسل و رسائل کا ایک ذریعہ ہے. رسل و رسائل سمجھتے ہیں نا آپ؟ کمیونیکیشن کے ذریعے کو رسل و رسائل کہتے ہیں. اور ایک ذریعہ اس کا یہ ٹیلی فون بھی ہے جو اس نے دکھایا. آپ خیبر میں کر کے نہیں دکھایا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ رسل و رسائل کا ذریعہ ہے. کمیونیکیشن کو کہتے ہیں رسل و رسائل. اسی سے بنا ہے رسول. توجہ چاہتا ہوں. رسل و رسائل ہی سے بنا ہے رسول. اگر رسول کسی کی سمجھ میں قرآن اور حدیث سے نہیں آتا تو رسل و رسائل سے ہی سمجھ لو. اللہ اور بندے کے درمیان جو کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اسے کہتے ہیں رسول. اسے رسول کہتے ہیں. ارے بھائی یہ رسل و رسائل کا ذریعہ ہے، مثلا ٹیلی فون ہے جیسا کہ وہ کہہ گئے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. چونکہ آیت کا آغاز رسولنا سے ہے، یہ رسل و رسائل سے ہے. خدا کرے کہ میں اسی ایک لفظ کی تشریح مکمل کر سکوں. سب سے بڑا ذریعہ رسل و رسائل کا ٹیلی فون ہے، اس لیے کہ دنیا کے تقریباً ہر فرد کے پاس یہ سہولت میسر ہے. میں تو پینڈو آدمی ہوں، آپ تو شہری لوگ ہیں، سمجھے آپ؟ میں پنڈ سے نکلا اور میں آپ کے علاقے میں آ گیا. ایک مجلس میں گیا تو وہاں کے اسٹیج سیکٹری وہ بیٹھے ہیں سامنے جو مجھے فرما رہے ہیں تجاہل عارفانہ. قبلہ شاہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، پہلے چائے پی لیں. میں چلا گیا. جس کمرے میں انہوں نے بٹھایا میں نے دیکھا وہاں ایک ڈبہ رکھا ہے اتنا بڑا. میں نے پوچھا شاہ صاحب یہ ڈبہ کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو پنڈ سے آیا ہوں، پنڈو آدمی ہوں. کہنے لگے اسے ٹیلی فون کہتے ہیں. یہ رسل و رسائل کا ذریعہ ہے، اسے ٹیلی فون کہتے ہیں. میں نے کہا حضرت کیا اس پہ کھانا پکتا ہے؟ مجھے کیا پتا یہ کیا ہے بھائی، دیہات کا رہنے والا آدمی. میں نے کہا کھانا پکتا ہے؟ کیا حلوہ پکتا ہے اس پہ؟ کہنے لگے نہیں حلوہ شلوہ نہیں پکتا، اس پہ بات ہوتی ہے. میں نے کہا ذرا مجھے دکھائیے کر کے بات. میں نے کہا آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک کچی کوٹھی میں انصر شاہ صاحب ہیں، ان سے بات کرا دیں. تب میں نے ٹیلی فون، انہوں نے نمبر ملایا. ہلو کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا میں انصر. میں نے کہا میں نسیم عباس. کہنے لگے جی آیا نو کد آئے ہو؟ میں نے کہا جناب میں کل آیا ہوں. کل رہو گے؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا ناشتہ پھر غریب خانے پہ کرنا. اب اگر وہ سن رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں زبردستی ناشتے کی دعوت لے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. وہ کہا جناب ناشتہ میرے یہاں. میں نے کہا بہت بہتر، کل آ جانا صبح. میں نے کہا بہتر. انہوں نے انتظار کیا، ٹیلی فون میں نے رکھ دیا. دوسرے دن میں پہنچ گیا ٹھیک 1 بجے دوپہر کو کھانے میں. مجھ سے کہنے لگا عجیب آدمی ہو. میں نے بلایا ناشتے پہ، آ گئے کھانے پہ. صبح سے انتظار میں بیٹھا رہا. میں نے کہا حضرت آپ نے ناشتہ تو نہیں کہا تھا، آپ نے کھانا کہا تھا. کہا نہیں میں نے ناشتہ کہا تھا. میں نے کہا نہیں کھانا کہا تھا.
انہوں نے کہا کہ میں پولیس دا بندہ، مینوں سچ بولوانا بھی آؤں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے، میں گھبرا گیا پولیس کا نام سن کے۔ میں نے کہا جی ہو سکتا ہے آپ نے ناشتہ کہا ہو اور اس نے مجھے کھانا سنا دیا ہو۔ یہ جو ٹیلی فون ہے، آپ نے کہا ہو ناشتہ، اس نے سنا دیا ہو کھانا۔ یہ جو شاہ صاحب کھڑے تھے ان کا حضرت کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے ناشتہ اور یہ سنا دے کھانا۔ میں نے کیسے نہیں ہو سکتا کہ یہ رسل و رسائل کا ذریعہ ہے، یہ تو بولتا نہیں جب تک میں نہ بولوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور کہا یہ تو بات نہیں کرتا جب تک میں بات نہ کروں۔ میں نے کہا حضرت ہو سکتا ہے بھول گیا ہو۔ بھول گیا ہو؟ انہوں نے کہا اس کا بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، اگر یہ بھول جائے ساری دنیا کا نظام ابھی فاسد ہو جائے، ایٹمی ہتھیار چل جائے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کیوں نہیں بھولتا یہ کہ یہ رسل و رسائل کا ذریعہ ہے، اس کے اندر ہے بیٹری۔ میں نے کہا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر ہے کرنٹ۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نور کی ہلکی سی لہر، جب تک نور کی لہر کرنٹ کی صورت میں اس میں کام نہ کرے یہ کام ہی نہیں کرتا۔ میں نے اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہے اسے نہ بھولنے دیتا ہے نہ بھٹکنے دیتا ہے۔ جو کچھ میں کہوں گا وہی پہنچاتا ہے، پوری عصمت اور حفاظت سے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہیں سے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر مصنوعی نور کا کرنٹ نہ اسے بھولنے دیتا ہے نہ بھٹکنے دیتا ہے، تو جو رسل و رسائل کا سب سے بڑا ذریعہ رسول ہوگا وہ مجسم نور ہوگا، اس میں نہ سہو آ سکتا ہے، نہ نسیان آ سکتا ہے، نہ ہذیان آ سکتا ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بڑی پسند آئی مجھے۔ مینوں ہی لے دیو ایک۔ کوئی بات نہیں، جتنے کہو ہم لے دیتے ہیں۔ انہوں نے بالکل ویسے ہی اسی کمپنی کا ایک سیٹ لے کر مجھے بھی دے دیا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں اپنے پنڈ پہنچ گیا اور میں نے لے جا کر اپنی چھپری میں اسے رکھ دیا۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اب ایک دن جو یہ حضرات تشریف لائے مجھ سے کہنے لگے کہ ٹیلی فون ہے گا؟ میں نے کہا بالکل، آپ نے دیا تھا، موجود ہے، میں بات کر لوں؟ میں نے کہا کر لیں۔ اب انہوں نے ڈائل گھمایا گھمایا گھمایا، مجھ سے کہنے لگے یہ کیا کباڑ خانہ رکھا ہوا ہے؟ میں نے کباڑ خانہ کیسا؟ کہ اس میں کرنٹ اور کنیکشن تو ہے نہیں۔ میں نے کہا مجھے کرنٹ کنیکشن کا تو پتہ نہیں ہے، بالکل اس جیسا جیسا آپ کا، بالکل اس جیسا ہے۔ شکل ملا لو، رنگ ملا لو، تارے ملا لو، نمبر ملا لو، بالکل اس جیسا لگتا ہے۔ ان کا اس جیسا ہونے سے کام نہیں چلتا جب تک مرکز سے نورانی کنیکشن نہ ہو۔ یہیں سے مسئلہ سمجھ میں میری آیا، لاکھ ملا کہتا رہے میں رسول جیسا، مگر فرق اتنا ہے کہ تو وہ ٹیلی فون ہے جس میں نہ کرنٹ ہے نہ کنیکشن ہے، اور وہ ذریعہ ہے جس میں عصمت کا کرنٹ بھی ہے، وہی کا کنیکشن بھی ہے۔ میں نے کہا حضرت پھر اس طرح کریں، مجھے بھی لے دیں کنیکشن۔ میں درخواست دیتا ہوں، مرکز سے کنیکشن مل جائے گا۔ لیجئے بھیا، مرکز سے کنیکشن مل گیا۔ اچھا، اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ ادھر مرکز سے کنیکشن ملا، ایک اتنی موٹی کتاب ساتھ آ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ حضرات کی؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر پڑا رہا، کتاب نہیں آئی۔ ادھر کنیکشن ملا مرکز سے،
کتاب ساتھ آ گئی. میں نے کہا قبلہ یہ کتاب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتاتی ہے کہ ڈائل کیسے کرنا ہے اور رابطہ کیسے ہونا ہے. میں نے اس کتاب کو کھولا تو اس پر 3 کانٹے لگے ہوئے تھے، ہیلو 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 پر. دیکھیے بھائی صاحب، میں بخاری شریف کا حوالہ دوں گا، آپ کہیں گے صاحب یہ ہماری کتاب نہیں ہے، کوئی کہے گا راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، جو حوالے میں دے رہا ہوں ابھی لے جا کر میں ڈائریکٹ ہی دکھاتا ہوں. 3 جگہ ہیلو ہیلو لکھا ہے، اس پر سرخ کانٹا لگا ہوا ہے موٹا موٹا. ارے میں نے کہا یہ کیا؟ کہ نیچے پڑھیں. نیچے لکھا ہوا تھا کہ اب انگریزوں کی یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اب اسلامی ملک میں ہیں ہم، لہذا ہیلو ہیلو مت کرو، جیسے ہی کنیکشن ملے کہو السلام علیکم. یہ لکھا ہوا ہے اس میں، کہو السلام علیکم. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا نمبر کیسے ملائیں؟ کہ لیں ملا ہی دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ جیسے ہی نمبر ملے ہم کہیں السلام علیکم، صرف میں ہی کہتا ہوں یا آپ بھی کہتے ہیں؟ ان کا شخص میں بھی کہتا ہوں. میں نے کہا یہ مولانا کی بھی کہتے ہیں کہ یہ خاکی، یہ نورانی، کہنے کے سب کہتے ہیں. میں نے کہا مولویوں کا یہ مسئلہ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، یہ کیوں السلام علیکم کہتے ہیں؟ یہ تو کہتے تھے سلام پہنچتا نہیں جب تک حاضر ناظر نہ ہو. میں یہاں بیٹھا ہوں، کراچی غائب پر سلام کیسے پہنچ گیا؟ ان کا اسی نور کا کمال ہے، یہ سلام کو پہنچا دیتا ہے بشرطے کہ نمبر صحیح ڈائل ہوں. اب میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا اس فلسفے کو. میں نے کہا صاحب نمبر کیسے ڈائل کریں؟ کوہنی سے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا گھٹنے سے؟ کہ نہیں. میں نے کہا ماتھے سے؟ کہنے لگے نہیں. پھر کس سے؟ کہ نمبر پر انگلی رکھیں اور انگلی گھما دیں، انگلی گھومتی جائے گی، نمبر ملتا جائے گا، کنیکشن قائم ہوگا، سلام پہنچتا جائے گا. ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہے سائنس کی ایجاد، دیکھا سائنس نے کیا کمال کیا. میں نے کہا برخوردار، سائنس کے باپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ سلام کے لیے کنیکشن کیسے ملتا ہے، کہ جاہل ملا ہم پر صدیوں سے اعتراض کرتا رہا. یہ دنیا کو فقہ جعفریہ نے سمجھایا کہ ہم نماز پڑھ کے یہ انگلی اٹھا کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پھر انگلی گھما دی ہم نے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا، پھر انگلی گھما دی ہم نے کہا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. یہ جاہل یہ کہتا تھا مولوی کہ جناب یہ کیا ہے، انگلیاں گھماتے پھر رہے ہیں آپ لوگ. اب اسے کون سمجھائے؟ اسے سائنس سمجھائے گی کہ ہم نے دنیا کو یہ درس دیا تھا کنیکشن ملانے کے لیے. یہ نہ سمجھنا ہماری انگلی گھوم رہی ہے، ہمارے دل میں لگے ہوئے آل محمد کے ٹیلی فون کا ڈائل ہے کہ جو ہم انگلی گھما کے کنیکشن ملاتے ہیں سلام کے لیے. کبھی کربلا ملتا ہے، کبھی نجف ملتا ہے، کبھی مشہد ملتا ہے، کبھی سامرا ملتا ہے، کبھی مکہ ملتا ہے، کبھی مدینہ ملتا ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور ہے دوستو، ملائیے نمبر. مہربانی حضور، مہربانی بندہ نواز. بس یہ تو خطیب منبر سلونی کا فیض ہے، وہ عطا کرتا ہے، ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. عزیزان محترم، بات صرف اتنی ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں جو ایجاد ہوگی عظمت آل محمد کی دلیل بن کے. بات تبھی ہو سکتی ہے کہ جب کنیکشن صحیح ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہی کے پاس ٹیلی فون ہونا، جدھر کر رہے ہیں ادھر بھی ریسیونگ سیٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی ریسیونگ سیٹ ہو، تبھی تو بات ہوگی نا. توجہ کیجئے گا. اب یہاں بعض حضرات بڑے اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اسی تو سلام نہیں کر دے تسی کرو. یہ اسی نہیں کر دے سے میں سمجھ جاتا ہوں کنیکشن کٹا ہوا ہے.
یہ بھیا جب ریسیونگ سیٹ ہی نہیں ہے تو کرو گے کیسے سلام؟ کیا خوبصورت پوائنٹ ہے. یہ کنیکشن کب کٹتا ہے؟ جب اجر رسالت کا بل ادا نہیں ہوتا. اور جو اجر رسالت کا بل نہ دے اسے کابل بھیجتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، بات تبھی ہوتی ہے جب ریسیونگ سیٹ ہو. ادھر سے آواز چلے ادھر سننے والا سن لے. اور اگر آپ کو اب بھی پتہ نہیں چلا کہ ریسیونگ سیٹ کیسا ہوتا ہے، وہیں میں آپ کو لے آیا جہاں آپ کو رکن والا چھوڑ کے گیا تھا، جہاں ریسیونگ سیٹ دونوں طرف تھے یکساں. اس کو دقت نہیں پڑی، مدینے میں سن لی، مکے سے آواز آئی. اور یہ آواز بھی بعد میں آئی ہے. پہلے ہاٹ لائن پہ اس نے مرکز سے بات کی تھی. توجہ ہے صاحبان؟ جی ہاں، آدھی رات کو مصلی بچھایا تھا اس نے، اور مصلی پہ بیٹھ کر ہاٹ لائن پر یوں بات کر رہا تھا جیسے کوئی فیلڈ مارشل سے جرنیل کرتا ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا اللہ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے میرے سپاہی آ رہے ہیں. کل اگر یہ فتح نہ ہوا، نہ اسلام رہے گا، نہ کلمہ نہ کلام. اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یا اللہ مجھے فکر ہے تیرے کلمے کلام کی. اللہ نے کہا میرے حبیب میری بات سن، اس میں تیرے سپاہیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بیچارے ہمت سے لڑتے ہیں، دلیری سے لڑتے ہیں، اور کتنے تیز تیز جاتے ہیں اور آتے ہیں. تو خود دیکھ رہا ہے، جاتے ہیں تو جھنڈا لے کر، آتے ہیں تو ڈنڈا لے کر. توجہ ہے صاحبان؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اپنی طرف سے ہمت سے لڑتے ہیں، دلیری سے لڑتے ہیں. مگر میرے حبیب تو خود سوچ، ہے تو انسان، مقابلے میں ہے خیبر کا در. بھلا انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ اگر مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرا. ایک طرف خیبر کا در ہو، اس کے مقابلے میں تیرے علم کا در ہو، دونوں کی ٹکر ہو، پھر پتا چلے کون در بدر ہو. اب نے ہاٹ لائن پہ پوچھا یا اللہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں؟ اللہ نے کہا اچھا میری بات سن، پہلے چپکے سے پرائیویٹ بات سن. ہاں بڑا کانفیڈینشل بات سن. سنتا ہے ناد علی. ہاں یہ پرائیویٹ بات ہے. یہ پرائیویٹ میں نے کیوں کہی؟ یہ کیوں کہی؟ اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی اسی کا کلام ہے، قرآن بھی اسی کا کلام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ میں جدید انداز میں بچوں کو سمجھا دوں. دونوں میں فرق یہ ہے، اب پریزیڈنٹ کے سامنے آپ لے گئے ایک فائل، اس نے آرڈر لکھ دیا، اس پہ وہ آرڈر جو پریزیڈنٹ نے لکھا ہے، جو صدر نے لکھا ہے، وہ آپ نے فائل میں بند کر دیا، وہ فائل چلی گئی. اب اس کے فوراً بعد آپ نے کہا سرکار ایسا نہ ہو یہ فائل آپ کے دفتر میں پھنسی رہ جائے، پلیز ذرا سیکرٹری صاحب کو فون پہ تاکید کر دیں. اب انہوں نے پھر فون اٹھایا اور تاکید کی کہ دیکھو بھائی میں نے فائل پہ آرڈر لکھ دیا، فوراً دے دینا. تو جو آرڈر لکھے ہیں وہ بھی اسی نے، اور جو پرائیویٹ تاکید کر رہا ہے فون پر وہ بھی اسی نے. بس اللہ اپنے حبیب سے دونوں طرح بات کرتا ہے. سرکاری فائل پہ آرڈر لکھ کے جو بند کر دیتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں،
اور پرائیویٹ ٹیلی فون پر جو تاکید کرتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو یہ جو اللہ بات کر رہا تھا اس نے کہا پرائیویٹ بات ہے، چپکے سے سن لے. ناد علی پکار علی کو، مظہر العجائب، وہ مظہر العجائب ہے. تجد ہو ان اللہ کا فی النوائب، تو اسے مشکلات میں اپنا مددگار پائے گا. کل ہم و غم سین جلی، سارے ہم اس کی وجہ سے دور ہو جائیں گے. بھئی یہ سننا تھا کہ آمنہ کے لال نے انگڑائی لی، وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو گیا. ہوائیں رک کے سننے لگیں، ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئیں. موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں. حیرت سے دنیا اسی طرح خاموش ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں. عجیب منظر تھا اس وقت. اور پیغمبر نے خرامہ قدم بڑھائے، علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا. پیغمبر نے علم پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، اور نورانی ٹیلی فون پر آواز دے کر کہا یا علی ادرکنی. بھائی ادھر زبان سے نکلا یا، ابھی علی کا لفظ ہی نہیں آیا، ادھر نکلا یا. اب ٹیلی فون کی جو نورانی لہریں کتنی تیزی سے کام کرتی ہیں، کہا یا. ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا، جیسے ہی منہ سے نکلا علی، ادھر حکم ملا قمبر جلدی ہمارا گھوڑا لے آؤ، جلدی کرو. ادھر آواز ادرک، قرآن ناطق رہلزین پر مکین ہو گیا. ابھی ادرکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ حکم ملا. حکم ملا، قمبر ساتھ آیا. قمبر کو حکم نہ ملا، حکم کس کو دیا پیغمبر نے؟ سلمان بوذر جاؤ استقبال کر کے لاؤ. ان دونوں کی ڈیوٹی کیوں لگی؟ ایک ایمان کے 9 درجے پہ فائز تھا، ایک 10 درجے پہ فائز تھا. 9-10 درجے کے ایمان والے کل ایمان کا استقبال کر رہے تھے. ایک طرف سلمان، ایک طرف بوذر، بیچ میں خواجہ قمبر. ایک طرف بوذر، ایک طرف سلمان، بیچ میں علی مع القرآن. بے پرانے سننے والے بیٹھے ہو، میرا جملہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرف جوشن صغیر، ایک طرف جوشن کبیر، درمیان میں جناب امیر. میرے مولا نے پیغمبر کے سامنے سر جھکا دیا. کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا سرکار کیا بتاؤں، میری آنکھوں میں آشوب ہے. کہا ہم سمجھ گئے اسی لیے یہ وقت بڑا پرآشوب. بڑا پرآشوب ہے. اچھا آنکھوں کا آشوب ختم کر دیں؟ کہ جی سرکار. وہ جتنے صاحبان ذوق بیٹھے ہیں نا وہ بڑے غور سے سنیں کہ میں اپنے استاد کے لہجے میں ایک بات کہنے والا ہوں. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہی کے لہجے میں بات عرض کروں. کہا اچھا ذرا میرے قریب آؤ. قریب بلایا.
کہا ذرا آنکھیں دکھاؤ میں دیکھوں کیا ہے اس میں. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ نہیں ہم کہتے ہیں دکھاؤ. کہا کہ یہ جسارت میں نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں دکھاؤ نا آنکھیں. کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ کہ سرکار میں کیا بتاؤں، آج اگر میں نے آپ کو آنکھیں دکھائیں دشمن قیامت تک کہے گا کہ مشکل کے وقت علی نے رسول کو آنکھیں دکھائیں. لعاب دہن رسالت آنکھوں کا مرہم بنا. بس دوستو بیان میں نے ختم کیا. بڑی آپ کو زحمت ہو رہی ہے، بڑی زحمت دے دی میں نے، اور میرے مولا علی نے علم لیا اور روانہ ہو گئے. دنیا کہتی صاحب صرف علی کو علم دیا. میں نے کہا نہیں، سب کو دیا، سب کو دیا. اور صاحبان ذوق مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں علم تو سب کو دیا، بس فرق اتنا تھا علی کو عین سے دیا، باقی کو الف سے دے دیا. بھئی یہ ہوا. چلا میرا مولا، اور جیسے ہی خیبر کے میدان میں پہنچے پہلا افواج محمدی کا کمانڈر ان چیف ہے. میں لکھ لکھ واری ولولہ کا، میں کہہ تو دوں لکھ لکھ واری، مگر کیا کروں، مجبوری میری یہ ہے کہ ٹائم کی قلت میں خطیب کا جملہ نسیم کا نکلا ہوا جھونکا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا. دوستان محترم، افواج محمدی کا پہلا کمانڈر ان چیف ہے جس نے جاتے ہی پتھر میں علم گاڑ دیا. امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم یوں دھستا چلا گیا جس طرح خمیر شدہ آٹے میں انگلیاں دھستی. بالکل اسی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی میرے مولا نے، اور جیسے ہی علم کو گڑتا ہوا دیکھا، یہودیوں کا راہب کھڑا تھا خیبر کے دروازے کے اوپر، ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر وہ تورا یعنی توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا جھوم جھوم کے. جب اس نے علی کو دیکھا اور گڑا ہوا علم دیکھا، خیبریوں سے کہنے لگا آج تمہاری خیر نہیں ہے، آج تمہاری خیر نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج کا جو آنے والا ہے نا وہ پہلوں جیسا نہیں ہے. میں کہتا ارے راہب تو یہودی ہے مگر اتنی معرفت تو رکھتا ہے کہ علی کو ان جیسا نہ کہہ سکا. کہ یہ ان جیسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس میں ایک اسلم ابن زرع نامی یہودی ماہر علم نجوم بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تو کیوں گھبرا گیا؟ اس نے کہا گھبرا تو میں اس لیے گیا ہوں کہ پہلوں میں اور اس میں ایک بنیادی فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہ سب تیز رفتار گھوڑوں پہ آئے تھے، جتنی تیزی سے آئے اتنی تیزی سے چلے گئے. یہ آیا ہے خچر پہ بیٹھ کر، یہ ایسے ٹینک پہ بیٹھ کے آیا ہے جو مڑتے مڑتے 2 گھنٹے لگا دیتا ہے. یہ کہاں سے جائے گا؟ تو جو ہے یہ نہیں ہے، اسے نہیں جانا. انہوں نے کہا دوسرا کمال اس کا یہ دیکھا جو کسی نے نہیں دکھایا آج تک. اس نے علم گاڑا اور پتھر میں گھس گیا. انہوں نے کہا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اس کا کمال تھوڑا ہی ہے. وہ راہب تو گھبرایا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کہا پھر تیرے پیو دا کمال ہے. بھئی اس کا کمال نہیں، پھر کس کا کمال ہے؟ اس نے کہا نہیں میں علم نجوم کا ماہر ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں. بات یہ ہے صدیوں کے بعد جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے
تو ہر پتھر موم ہو جاتا ہے، اس وقت جوش ہے گاڑ گڑ جاتی ہے. اتفاق ایسا ہے ستارہ داخل ہو رہا تھا، پتھر موم ہوا پڑا تھا، اس نے گاڑ دیا، وہ گڑ گیا. توجہ فرما لیا آپ نے؟ بھائی یہ بات میں بات آ گئی، ورنہ میں اب تک بیان ختم کر چکا ہوں. تو یہ اس کا کمال نہیں، اس ستارے کا کمال. بات کی ہے اس نے خیبر کے اوپر، باب مدینۃ العلم نے سنی ہے خیبر سے نیچے میدان پر. توجہ ہے؟ مولا نے وہیں سے کھڑے ہو کر آواز دی، اور راہب اور نجومی اپنے اپنے علم پر دباؤ ڈالنا. اور نجومی سے کہا تو اپنے علم نجوم کی روشنی میں پھر ستاروں کو دیکھنا. یہ کہہ کر مولا علی آگے بڑھے، علم اکھاڑا، پیچھے ہٹے، دوڑ کے آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا، پھر اکھاڑا، پھر پیچھے ہٹے، دوڑ آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا، پھر اکھاڑا، پھر پیچھے گئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا. جب 5ویں دفعہ گڑ گیا تو وہ نجومی قدموں پہ گر گیا. اس نے کہا کوئی نہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ پہلو جیسا نہیں، یہ تو کوئی مظہر العجائب ہے. توجہ چاہتا ہوں. وہ نجومی کہنے لگا یہ تو مظہر العجائب ہے. اس نے کہا اب تجھے کیسے یقین آیا؟ میں بڑے آرام سے آخری جملہ سن لے. اس نے کہا کہ اب تجھے کیسے یقین آیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم زندگی بھر میں سوچ نہیں سکتا تھا جو میں نے نظارہ دیکھا. جتنی دفعہ یہ علم اکھاڑتا رہا، گاڑتا رہا، ستارہ برج سے نکلتا رہا، برج میں جاتا رہا، نکلتا رہا، برج میں جاتا رہا. نعرہ توجہ ہے میرے محترم سے؟ بس باقی انشاءاللہ پھر سے ہی، کافی میں نے وقت لے لیا آپ کا. بس آج میں صرف اتنا عرض کر کے میں اجازت لوں گا بھیا، اس لیے کہ شب اسراء جو ہے وہ تو بڑی پر اسرار شب ہے. نسیم کا تعلق اگر شب سے ہوتا تو بتا دیتا، میرا تو صبح سے تعلق ہے، اسی لیے خیبر کی صبح کو بیان کر رہا ہوں، کیا ہو رہا تھا وہاں پر. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس بیان ختم ہو گیا میرا. عزیزان محترم میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا بس. علی جیسے سپہ سالار کو پیغمبر نے علم تھمایا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 23 سال متواتر. سردار کون؟ محمد جیسا. علمدار کون؟ علی جیسا. اب جتنے مومن بیٹھے ہیں، شام ہو گئی ہے، مجھے سوچ کے بتائیے جب آپ کے ذہن میں لفظ آتا ہے علمدار، کس کا خیال آتا ہے؟ بس سر مجھے اتنا بتا دیجیے، خدا کی قسم خدا جانے کس ادا سے چند گھنٹے اس نے علم اٹھایا تھا، کس ادا سے اٹھایا تھا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ مخصوص کرا کے چلا گیا. علمدار. اور دیکھو دوستو، مصائب پہ دشمن بھی رو پڑتا ہے، آنسو وہی ہیں جو عشق کے افسانے پہ نکل آئیں. ایک جملہ کہتا ہوں، کیسا علمدار تھا، کیسا معاشقی تھا. عزیزو، چند گھنٹے کس ادا سے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ مخصوص کرا کے چلا گیا. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، ایسا معاشقی تھا، ایسا معاشقی تھا کہ قیامت تک کے معاشقیوں کو بہشتی بنا گیا. خدا کی قسم، آج جو بھی مشق اٹھائے کے پھرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہشتی.
ذرا ہمیں بھی پانی پلا دینا۔ عزیزو، خدا جانتا ہے میں چونکہ زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، میں صرف اشارہ کر کے بیان سمیٹوں گا۔ یوسف اور زلیخا کا قصہ قرآن میں احسن القصص کہلاتا ہے۔ مصر کی کافرہ عورتوں نے یوسف کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کربلا میں لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے، لاکھوں یوسف، اور آل محمد کے یوسف کی صرف یہ جھلک دیکھ لیتے، خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹ لیتے۔ جب 48 پیاسے بچوں کے حلقے میں گرم ریت کے ٹیلے پر دونوں گھٹنے ریت پہ رکھ کر، دونوں ہاتھ جوڑ کر، سر کو جھکا کر 3.5 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا، میری شہزادی یہ مشک اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈال دے، اپنے ہاتھ سے یہ مشک میرے گلے میں ڈال دے، میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں آنا چاہتا۔ وہاں پر بھی آواز آئے، سکینہ کا معاشقی ادھر آؤ، میں تیرا معاشقی بن کے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، خدا جانتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، مزدوروں کے جلوس، احتجاجی جلوس، آج بھی جلوس نکل رہے ہیں، ہر ملک میں نکل رہے ہیں، بڑے بڑے جلوس دیکھے ہوں گے، مگر کہیں پیاسوں کا جلوس بھی دیکھا ہے؟ خدا کی قسم پوری تاریخ میں صرف 10ویں محرم کو یہ 60-65 پیاسے بچے، اور ان کی کمان کر رہا تھا یہی علمدار۔ مولا کی خدمت میں پہنچا، بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے مولا سمجھ گئے، کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا، اب بہت بڑی سفارش کو لا رہے ہو، بہت بڑا سفارشی لائے ہو، میں اس کے کہنے پر تمہیں بھیج تو دوں گا۔ اس کے فوراً بعد کہا، سکینہ بیٹا تیرے کہنے پر تیرا چچا بھیج تو دوں گا، مگر چچا کے جانے کے بعد تو بہت ہی یاد کرے گی، تو بہت ہی یاد کرے گی سکینہ۔ خدا جانتا ہے، مختصر کروں بیان کو، صرف اتنا کہا فاطمہ کے لال نے، عباس بھائی مشک پانی سے بھر لو، مجھے جملہ یہی ملتا ہے، مشک پانی سے بھر لو، یہ نہیں کہا بھر کے لے آؤ، اگر فرماتا نا لے آؤ قیامت آ جاتی، پانی آ کے رہتا، کب بھر لو۔ خدا کی قسم مشک گلے میں ڈالے ہوئے، چونکہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، مجھے بتائیے ایسا کمانڈر ان چیف دنیا میں دیکھا ہے کبھی؟ چلنے سے پہلے گھٹنے کا زور لگا کر نیام سمیت تلوار کو توڑ کر مولا کے قدموں پہ پھینک گیا کہ جنگ کی اجازت نہیں دی آپ نے، ایسا نہ ہو مجھے غصہ آ جائے، یہ تلوار یہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ خیمے کے در پہ آئے، اس بچی کو اماں فضہ کے حوالے کیا۔ اماں فضہ کی وفات تو سن لی نا آپ نے، اماں فضہ کے حوالے کیا، اور چلنے سے پہلے کہا، میری شہزادی، میری شہزادی اب کسی کو رونے نہ دینا، انتظار کرنا جب تک میرا کوئی پیغام نہ آ جائے، پریشان نہ ہونا، یہ کہہ کے روانہ ہو گیا۔ فضہ خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی، بچی جاتے ہوئے چچا کو دیکھتی رہی، 20,000 سے گزر رہا ہے، کل برق الخاطف، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ اس طرح گزرا ہے بغیر تلوار کے، بغیر جنگ کیے، صرف گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہوا، کل برق الخاطف، جیسے بادل میں بجلی چمکتی ہے، وہ بجلی کی چمک کی طرح نظر آیا جاتا ہوا۔ فضہ نے جو یہ منظر دیکھا دوڑی ہوئی خیمے میں گئی، ایک دم کہتی ہے، سیدانیوں جلدی آؤ، بیویوں جلدی آؤ۔ کہا کیا بات ہے اماں فضہ کہ تم پوچھا کرتی تھی نا بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، خیبر کی جنگ دیکھنی ہے تو صرف بھائی کا جانا دیکھو۔ خدا جانتا ہے 20,000 سے گزر کر نہر فرات میں گھوڑے کو ڈالا،
10-15 منٹ لگے مشق بھری، مشق بھر کر رکھی، مشق بھرتے ہوئے ہاتھ بھیگ گئے، ٹھنڈی سانس بھری۔ میرے استاد مرحوم زیدی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی تحریر میں کہ عجیب و غریب انسان ہے، مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹا، کہ بھیگے ہوئے ہاتھ زرہ سے خشک کر رہا ہے، اور جب ہاتھ خشک ہو گئے گھوڑے کو نکالنے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا عجیب مانگی، یا اللہ میں بچی کے لیے پانی لینے آیا، پانی بھرتے ہوئے میرے ہاتھ بھیگ گئے، ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں جب بچی کی ہونٹ خشک ہے، یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا۔ حوصلے سے سن لینا یہ جملہ، یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا، اب تجھے واسطہ ہے اس بچی کی پیاس کا کہ میرا اس کا آمنا سامنا ہو تو یہ بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو، مجھے وہ ہاتھ نہیں چاہیے جو اس طریقے سے بھیگ جائے۔ عزیزو یہ کہہ کر وہاں سے چلا ہے، اب میں زیادہ واضح نہیں پڑھ سکوں گا، اشارہ کروں گا۔ علم خیمے میں نظر آ رہا تھا، شہزادیوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی جب دیکھا علم دائیں سے بائیں آ گیا، پھر بائیں سے دائیں آیا، پھر سامنے آیا، پھر جھکنے لگا، جلدی سے دوڑ کے بہن خیمے کے در پہ آئی اور کہا بھیا حسین علم تو جھک گیا۔ اب جواب بھی سن لے، کہا ہاں بہن نظر آ رہا ہے علم جھکتا ہوا، مگر صرف علم نہیں جھکا، میری کمر بھی جھک گئی، میری کمر بھی جھک گئی ہے۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم میں نے روایت میں یہ پڑھا ہے دونوں ہاتھ نہیں ہے، مگر کوشش ہے کہ سکینہ کی مشق بچ جائے، اور اس کو بچانے کے لیے دانتوں سے مشق کو پکڑ کر اپنے آگے رکھا گھوڑے کے، اور پورا سینہ مشق کے اوپر ڈال دیا، جو تیر مشق کی طرف آ رہا ہے اپنا بدن آگے کر دیتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھلنی ہو گیا، اور جب زین سے زمین پہ آنے لگا تو تڑپ کے دونوں پاؤں رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا۔ ادھر بچی نے تڑپ کر کہا دادی اماں چچا نظر نہیں آ رہا، ذرا مجھے اٹھا لو۔ ماؤں بہنوں بھائیوں سب کے لیے آخری فقرہ کہتا ہوں، بی بی فضہ نے تڑپ کر بچی کو اٹھایا، بچی نے آخری دفعہ چچا کو دیکھا، چچا نے آخری دفعہ بھتیجی کو دیکھا۔ جملہ کہہ دوں پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی، یہ دور دور سے آخری دفعہ چچا بھتیجی کی ملاقات نظروں نظروں میں، پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چچا نہر پہ چلا گیا، بھتیجی شام چلی گئی، وہ نہر پہ چلا گیا، وہ شام چلی گئی، اور میرے بھائیوں بہنوں وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آئی۔ اللہ آپ کو شام لے جائے، آپ اس شہزادی کے مزار پہ جب جائیں گے ذرا آپ نیچے اتریں گے نا، اور قبر سکینہ پہ خدا کی قسم آج بھی وہی اداسی ہے، مزار پر وہی اداسی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی چچا کے انتظار میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، شاید چچا آ جائے، پتہ نہیں کب چچا آ جائے۔ ایک ذاکر نے وہاں دوڑا پڑھا غازی عباس کی شہادت کا، خدا کی قسم ایسا لگا جیسے پورا زندان کانپ رہا ہے۔ ایک سید مجتہد نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا سکینہ کی قبر پر عباس کی شہادت نہ پڑھنا ورنہ قیامت آ جائے گی، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزیزو دوستو، یہ ہیں وہ وفا کے قصے کہ جن پر کائنات میں لفظ وفا کا دار و مدار ہے۔ خدا کی قسم بھرم رہ گیا لفظ وفا کا۔ زندگی کبھی رہی تو پھر اس سے آگے میں سناؤں گا۔ آج میں یہیں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس وفا کے خالق کے صدقے تمام بھائیوں میں اسی طرح آپس میں الفت، اخوت اور وفا عطا فرمائے، جیسے میرے مولا غازی میں
اور سرکار سید الشہداء میں قائم تھے۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدا کرے یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں اسی طرح قائم اور دائم۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مومن کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی پریشان ہے یا اللہ دہشت گردیوں کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہماری آخری التجا ہے اس دنیا سے جائیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں، زبان پر نام حسین ہو اور 12ویں سرکار کا ظہور فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، شرکاء کے تمام مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر جس کے لیے یہ لکھ کر بھیجا گیا ہے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آلہ